السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، اے شافع شہ دی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ جنگل درندوں کا ہے مبیار شب قریب، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر۔ منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس، ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کا اہل خبر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے اللہ۔ صرف یہ کہنا، اللہ کو صرف ماننا، یہ مومن ہونا نہیں ہے اور یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ آج بھی بہت سارے مذاہب باطلہ کہ ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، صرف یہ کہہ لینے سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔ مومن اس وقت ہوگا جب اللہ و رسول کے حکم کو بھی مانے۔ صرف جاننا اور صرف اس کو معبود ماننا اور دوسرے کفریہ شرکیہ رسموں سے نہ بچنا، یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ مومن ہونے کے لیے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی رسالت اور ان تمام چیزوں پر عمل بھی کرنا ہوگا جس کا اس نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں حکم دیا۔
اور اگر ہم اس پر عمل نہ کریں اور ماننا بھی اس شان کا کہ مان لیا ہے تو مانیں، اب چاہے چھوٹی مصیبت آئے یا بڑی مصیبت میں وہ گرفتار ہوں، لیکن یہ شان کہ رب کو مانا ہے تو مانیں گے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لے کے بھیجا تھا۔ یہ جوان اور شہادت کے جوش میں شرثار بڑے ہی طمطراق کے ساتھ وہ خط لیے اور مسلمہ کذاب کے ہاں پہنچے۔ مسلمہ نے جب وہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد ان سے سوال کرنا شروع کیا، کہنے لگا کیا تم ان کو نبی مانتے ہو؟ کہا ہاں بالکل مانتے ہیں۔ کہا ہم مانتے ہی نہیں بلکہ ہمارے عضو کا، جسم کا ایک ایک رونگٹا ان کے نبوت و رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اور بھی کچھ باتیں کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ تم میری نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ تو حضرت خباب بن ارت نے غصے کے عالم میں کہا تھا تو کیا کہتا ہے؟ مجھ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جھجھلایا اور آگ بگولا ہوا، ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دے دیا اور ان کا ہاتھ کاٹا بھی گیا۔ پھر کہا کیا تم میری نبوت کو مانتے ہو؟ فرمایا میری جسم کا ایک ایک روٹا محمد بن عبداللہ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ دوسرے دن اس نے پاؤں بھی کٹوا دیے۔ پھر پوچھا، پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ کان کاٹے گئے، آنکھیں پھوڑی گئیں، اور جب اعضاء کاٹے جاتے پھر پوچھا جاتا، لیکن زبان پر وہی ہوتا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ استقامت اسے کہتے ہیں کہ مان لیا ہے تو جسم کا آخری قطرہ بھی اللہ و رسول کے حکم پر ہی نثار اور فدا ہوگا۔ لیکن برعکس اس کے آج ہم کتنی دور جا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے ڈر کر یا کسی چیز کے لالچ میں آ کر اپنے دین و ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ اور یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام شرعیہ پیش فرمائے ہیں، جس طرح سرکار نے اپنی زندگی گزاری ہے،
اگر ہم سیرت کا باب پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو پھر اس طرح کی بہت ساری پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے۔ جب ہمارا کردار، ہمارا اعمال نبی کی سنت کا آئینہ دار ہوگا تو ہرگز ہمارے قریب رہنے والے، پہلے تو ہوتا تھا کہ ہم پڑوس تک، محلے تک خبر لیں گے، لیکن اب تو ہو رہا ہے کہ آدمی خود اپنے گھر سے بیگانہ ہے، خود گھر کی بچیاں ارتداد میں مبتلا ہو رہی ہیں، دوسرے کو بجائے اسلام میں داخل کرنے کے خود گھر ہی اسلام سے نکل رہا ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے اور راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلے کے مال تو لوٹے لیکن عورتوں اور بچوں کو بھی لوٹ لیا اور انہیں جا کر مکے کی بازاروں میں بیچا۔ بہت سارے بازار زمانے جاہلیت میں وہاں لگتے تھے جہاں سامان کے ساتھ ساتھ بچے بچیاں، غلام بھی بکا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بھتیجے ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، یہ ان کا کام کر دیا کرتے تھے، بڑے ہونہار بھتیجے۔ حضرت خدیجہ تو کی مالدار خاتون تھیں، انہوں نے ایک دن کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں ایسا کرتے کہ مجھ کو کاموں کی ضرورت پڑتی ہے، عکاظ کا بازار لگنے والا ہے، عکاظ کے بازار سے مجھے ایک ہونہار بچہ خرید کر لا کر دے دو، اس کی قیمت میں چکا دوں گی تاکہ وہ گھر کے کام و کاج کے لیے رہے۔ حکیم ابن حزام نے عکاظ کے بازار سے زید بن حارثہ وہاں بک رہے تھے، یہ پسند آئے ان کو، اور وہاں سے خرید کر اپنی پھوپھی جان کی خدمت میں لا کر انہیں دیا۔ یہ جہاں رہنے لگے، کام و کاج کرتے۔ المختصر یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے سرکار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے پایا اور ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو نبی کی بارگاہ کرم میں دے دیا اور ان سے یہ کہا کہ ابھی تک تم میرے غلام تھے، لیکن اب میں تم کو ان کی خدمت میں دیتی ہوں، اب یہ جو کہیں ان کے حکم کی تابعداری کرو، تم ان کی خدمت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں اپنے غلام کو پیش کر دیا، گفٹ میں دے دیا کہ آپ انہیں لے لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھنا شروع کیا، نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کیا معاملہ ہوا، کیسے یہاں تک پہنچے، ساری سرگزشت انہوں نے سنائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں آزاد فرما کر رکھا۔ اس وقت جب کہ لوگ غلاموں کو رکھتے ہی اس لیے تھے کام و کاج کے لیے کہ خود جو پہنے وہ ان کو نہ پہناتے تھے، خود جو کھائیں ان کو نہ کھلاتے بلکہ خود بہتر کھائیں ان کو کمتر کھلائیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ کھلایا جو خود کھایا کرتے تھے، وہ پہنایا جو خود پہنا کرتے تھے، اپنے قریب محبت و شفقت سے رکھا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ بنی کلب کے لوگ مکۃ المکرمہ میں حج کے لیے آئے، ان کی نظر زید پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میرے خاندان کا اور میرے قبیلے کا یہ بچہ لگتا ہے،
ان کے قبیلے والے بھی ان کی محبت ان کے دلوں سے بھی ابھی نہ گئی تھی، حالانکہ برسوں بیت گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کو بلایا اور ان سے نام پوچھا تو کہا اس نام کا بچہ ہمارے قبیلے سے زمانہ ہو گیا غائب ہوا۔ اچھا تم اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا میرے باپ کا نام تو حارثہ ہے، لیکن ابھی میں جہاں رہتا ہوں وہ میرے مالک، میں مالک کے گھر رہتا ہوں۔ کہا ان کا نام بتایا۔ کچھ نشانیاں پوچھی، وہ ساری نشانیاں ان میں اتریں۔ وہ لوگ پورے طور سے جان لیے کہ یہ وہی بچہ ہے جو ہمارے قبیلے کا گمشدہ۔ یہ لوگ حج سے فارغ ہوئے اور پھر واپس گئے تو بنی کلب میں بتایا کہ تمہارا بچہ مکۃ المکرمہ میں ایک صاحب کے پاس ہے۔ ان لوگوں نے تیاری کی، خود زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا حضرت زید کو لینے کے لیے نبی کی بارگاہ کرم میں آئے۔ پوچھتے پوچھتے نبی کے کاشانے تک رسائی حاصل کی، پہنچ گئے۔ دور سے دیکھا، حضرت زید نے پہچان لیا، لیکن یہ آنکھیں چھپاتے اور کتراتے نبی کی بارگاہ کرم میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ لوگ سرکار کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا کہ مسافر ہو، بتاؤ کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بچہ یہ زید جو آپ کی خدمت میں ہے، یہ ہمارا لڑکا ہے، یہ ان کے چاچا ہیں۔ حضرت زید سے سرکار نے پوچھا زید کیا تم پہچان رہے ہو؟ کیا واقعی یہ تمہارے والد ہیں؟ زید نے اشارے سے کہا کہ جی ہاں یہ ہمارے والد ہیں۔ پوچھا یہ تمہارے چچا ہیں؟ کہا ہاں یہ ہمارے چچا ہیں۔ کہا پہچان رہے ہو؟ کہا پہچان رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اب بولو، اب کیا کہنا چاہتے؟ کہنے لگے کہ ہم لوگ اپنے بچے کو لینے آئے ہیں، جو قیمت ہو وہ تاوان ہم ادا کر دیں گے، جتنا مال کہیں ہم دے دیں گے، لیکن ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ رہی پیسے کے بعد تو پیسے کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر زید جانا چاہیں تو تم لے جا سکتے ہو، اور یہ اگر نہ جانا چاہیں تو پھر میں ان کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا، تم کو لے جانے نہیں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا کہ کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہو گے؟ تو بڑے ہی مایوسی کے عالم میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں سے ہمیں دور نہ کریں، اب ہم کو یہیں رہنا ہے۔ والد اور چچا بھی خوش ہوئے کہ یہاں کوئی تکلیف نہیں، جبھی تو وہ یہاں راضی ہے۔ لیکن جو کہنے کا مقصد یہ کہ بیگانہ ہو، نبی کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو تو ایسی شفقت، ایسی مروت اور ایسا کردار پائے کہ پھر اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا گھر بار سب بھول جائے، اپنا سارا معاملہ ختم فرما دے، بلکہ اب نبی کی ہی بارگاہ کرم میں پوری زندگی گزارنا اپنی زندگی کی میراث سمجھ لے۔ وہ آج اگر اسی کے برخلاف سوچیں کہ بہت ساری ایسی بچیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کہیں طلاق شدہ ہیں، وہ کہیں کچھ ہیں کہیں کچھ ہیں، اور ان کی تاریخیں سنو تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی
کسی کی بدعملی کی بنیاد پر انہوں نے یہ رخ اختیار کیا ہے۔ ابھی ایک کی رپورٹ ملی، سننے میں آئی کہ کچھ لوگ اسے سمجھانے گئے کہ تم کو ایسا کام نہیں کرنا تھا، تو اس نے چلا چلا کے کہنا شروع کیا کہ ہم کو بھی معلوم ہے اسلام کیا ہے، لیکن جب میرا باپ مرا تھا اس کے بعد تو کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں نظام موجود ہے، یہ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ فقراء، مسکین، غریبوں کی مدد، اور سرکار نے فرمایا اپنے پڑوس سے، اپنے اہل سے ہی شروع کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہوں، جن کو دینا جائز ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اگر وہ مستحق ہیں اس کے تو پہلے ان کو دو، کہ اگر تم دوسروں کو دو گے تو ایک ثواب، لیکن اگر ان کو دو گے تو دوہرا ثواب، ایک رشتہ داری کا اور دوسرے اس کی ادائیگی کا۔ اسی طرح ہماری جو قبائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، ہم جو آپس میں رہ رہے ہیں، اتنے اختلاف و انتشار کے شکار، دین سے دوری اور سرکار کی سنت سے دوری کی بنیاد پر، جہاں محبت کا پیغام دوسروں تک جانا تھا، وہیں ہم نفرت و اختلاف و انتشار کے شکار، کرب اور درد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں آنے والے اپنے کیا بیگانے بھی سب بھول کے سرکار کی سنت اور کردار پر ایسے سو جان سے نچھاور ہوتے کہ پھر وہ اپنا آبائی دین اور ساری چیزیں بھول جاتے۔ اسلام کے جو لوگ قریب ہوئے یا مسلمان ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکار تنے تنہا، اس وقت لوگ یلغار کرتے، حملے کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سبق دیا ہے وہ یہی، اپنے کردار پیش فرمائے۔ آج ہم اپنے تعلق سے اتنے حساس ہو رہے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کے تعلق سے، لیکن اخروی زندگی کے تعلق سے بڑی دور جا رہے ہیں۔ صدقات اور زکوٰۃ ہی کی صورتیں لے لیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ سال میں مال پر سال گزرنے پر مالک نصاب پر یہ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اور وہ بھی 2.5% ہے۔ لیکن ذرا دیکھیں کہ جب آدمی کو نکالنے کی باری آتی ہے تو 100 بار سوچتا ہے کہ اتنا نکل گیا، اتنا نکل گیا، اتنا نکل گیا۔ حالانکہ معلوم ہے جو ہم نے دیا، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مال کا شر ہے جس کے شر سے تمہاری حفاظت ہو گئی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے دیا، اس کی وجہ سے باقی مال کو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ یہی مال ہمارا سماجی فائدہ یہ کہ کسی کے ہاتھ پیلے ہوں اس کا ذریعہ بنتا ہے، کوئی بیمار ہو اس کے دوا کا ذریعہ بن جاتا ہے، کوئی مفقود حال ہے، فاقہ کش ہے، اس کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، کسی کے پڑھائی کا انتظام ہو جاتا ہے، کسی کے جینے کی آسانی، کسی کے گھر اور مکان کی دشواری دور ہوتی ہے۔ یہ تو بظاہر دنیاوی فائدہ ہے،
اخروی فائدہ، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کی گئی وہ خشکی اور تری میں تلف ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ جلنے سے بچ جاتا ہے، وہ ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، وہ چوری سے بچ جاتا ہے، یعنی تم دو، اللہ اس کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور پھر جو بشارت ہے اس کی ادائیگی پر وہ الگ، لیکن آج دیکھیں انسان ٹیکس 2% سے 28% تک ادا کر رہا ہے، جی ایس ٹی الگ سے بھی بھر رہا ہے، لیکن یہ کرنے میں ذرا بھی اسے احساس نہیں ہوتا، بخوشی بلکہ کہتا ہے مجبوری ہے، برتا ہے کتنا بھی جائے 28%، اور کوئی گارنٹی نہیں یہ بھرنے کے بعد محفوظ رہے گا، بچے گا، ملے گا تم کو، کچھ نہیں۔ لیکن یہ پروردگار یہ ادا کرنے کے بعد تمہیں پر خرچ بھی ہو رہا ہے، تمہاری سماج پر خرچ بھی ہو رہا ہے، اور بشارتیں بھی مل گئی، تو ہمارا یہ یقین کمزور ہی ہو رہا ہے نا۔ اگر ہمارا یقین مضبوط ہوتا تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اتنے سوچنے نہیں پڑتے۔ تو ہمیں صرف یہ کہ ہم اللہ پر، رسول پر ایمان لائے ہیں، صرف یہ نہیں بلکہ ان کے احکام پر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر سختی کے ساتھ کاربند رہیں گے تو برکتیں اور بہاریں ہیں ہمارے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ فرماتا ہے رب فاستقم کما امرت، کہ اس پر قائم رہیے جس طرح آپ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ و رسول کا جس طرح حکم ہے ہمیں بھی اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قائم رہیں گے تو برکتیں اور بہاریں پائیں گے، اور اگر ہم قائم نہیں رہے تو پھر لاکھ ہم کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا عملی ثبوت چاہیے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا احسب الناس ان یترکوا، کیا تم اس گمان میں ہو کہ صرف کہہ دو گے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ تمہیں آزمایا بھی جائے گا، پرکھا بھی جائے گا۔ جیسے کوئی بھی چیز ہو، آدمی خریدنے جاتا ہے تو دکاندار صرف اگر کہہ دے کہ ہاں یہ اس کام کا ہے، یہ چیزیں ہیں، مضبوطی ہے، صرف اس کے کہنے سے آدمی یقین نہیں کرتا بلکہ اس کو پرکھتا بھی ہے، اس کو جانچتا بھی ہے۔ تو اگر تم چند سکوں سے خریدے ہوئے سامان کو اتنا پرکھو، اتنا جانچو، تو وہ نعمتیں جس کے بدلے اللہ نے تمہاری جان خریدی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانیں اور مال خرید لیے جنت کے بدلے، تو کیا تمہیں پرکھا نہ جائے گا؟ آج جو چہار جانب سے مظالم کی خبریں سنی جا رہی ہیں، اور سنی ہی نہیں بلکہ ظالم پوری تیاری کے ساتھ پھر تاریخ دہرانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی خواب خرگوش میں ہیں۔ یہ عہد کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی طاقت و قوت دنیا کی ان ظالموں، بددینوں، گمراہوں سے، دشمنان اسلام سے نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت۔ تو اگر ہم اس کے حکم پر عمل کریں، اس کے کہے پر چلیں، پھر تدبیریں کریں، تو تدبیریں کام میں آئیں گی، تقدیریں بدل جائیں گی۔ اور اگر ہم نے اس کے حکم پر عمل نہ کیا اور تدبیروں کی صورت نہیں کی، تو پھر اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہم پر فرشتے نزول کریں گے۔ آدمی کہتا نا اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آسمان سے بارش کیوں نہیں ہو جا رہی ہے؟ ارے میاں، آسمان سے بارش ہونے کے لیے ویسی دعا بھی تو چاہیے، ویسا انسان بھی تو چاہیے۔
جب تم اس کی مانو گے تو ضرور وہ تمہاری دعائیں سنے گا. اور یہ رمضان المبارک اتنا پاکیزہ اور بابرکت مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، خبریں پڑھ پڑھ کے اور سن سن کے افسوس ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب نے چند ہی روز پہلے بتایا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان لوگوں کی عمر 50 سے تجاوز ہوگی. ایک خاتون برقع پوش ہیں اور دوسرے صاحب ہلکی ہلکی داڑھی ہے اور ساتھ میں شراب کی بوتل ہے، اور اس کی چسکیاں لے کے پی رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ روزہ رکھنا تو درکنار، گناہوں سے بچنا بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر تم یہ نہیں کر رہے تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو صحیح. آج منشیات میں، نشے میں اگر کوئی قوم سب سے زیادہ مبتلا ہے تو بڑے درد کے ساتھ وہ ہماری قوم. یہ نوجوان جن کے ہاتھ کی طاقت و قوت ماں باپ کے سہارے کا ذریعہ بننا تھا، کسی کے کھانے اور کھلانے میں انہیں ان کی قوتوں اور طاقتوں کی مدد کی ضرورت تھی، وہ ان طاقتوں قوتوں کو حرام طریقے سے گنوا رہے ہیں. نہ انہیں والدین کی خدمت کی فکر ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کے پرورش کی فکر ہے، اور نہ خود انہیں اپنے دین و ایمان کی فکر ہے. جن سے یہ قوم آگے بڑھتی وہی مینارے تاریکیوں میں ڈوب رہے ہیں. اب روشنی کی قندیلیں کہاں نمودار ہوں گی؟ تو اگر طاغوتی طاقتیں، اسلام دشمن عناصر اگر ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہمارے شعائر کو دھچکا پہنچا رہے ہیں، تو ضرور اس میں ہمارا قصور ہے. ہمیں گناہوں کی طرف سے پلٹنا چاہیے، اپنے رب کی بندگی کی طرف آنا چاہیے. یہ جاتے جاتے رمضان کی جو آخری بہاریں، آخری ساعتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کر کے اس کے حضور جبین نیاز جھکانے کا عزم کر لینا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو یہ نقصان کسی اور کا نہیں، وہ ہمارا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اتنی مہلتیں عطا فرماتا ہے، اتنی مہلتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا. یہ بندے اب بھی کر لے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو گیا، یہ اب بھی کر لے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے دور ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتی ہے، لیکن اس کی مزدوری 1 قیراط دی جاتی ہے. ایک قوم ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتی ہے، حالانکہ ظہر سے عصر کا ٹائم کم ہے، لیکن اس کو بھی 1 قیراط مزدوری دی جاتی ہے. فرماتے ہیں ایک قوم عصر سے مغرب تک مزدوری کرتی ہے، حالانکہ ان دونوں سے اس کا ٹائم کم ہے، لیکن اس کو 2 قیراط مزدوری دی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ یہ مثال میری امت کی ہے، پہلی یہود و نصارہ کی، پہلی یہود کی، دوسری نصرانیوں کی، اور تیسری مثال میری امت کی. یہ کم کریں کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، لیکن یہ کم عمریں انہیں دی گئیں، اس کے باوجود ثواب ان میں زیادہ رکھا گیا. تو وہ کریم کتنا کریم ہے، ہمیں وہ گناہوں سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کی شرارتوں میں پڑ کر، گناہوں کے راستے پر جا کر اپنے رب کی ناراضگی مول لیتے ہیں.
اللہ جل وعلا سے دعا ہے اور عزم کے ساتھ توبہ کریں کہ وہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے، اور جو گناہوں انجانے جانے یا کسی طرح سے صادر ہوئے ہیں ان سے توبہ کریں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیکیوں کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اس سال صدقہ فطر کی رقم 80 روپے کا اعلان ہے، اور نماز عید کا انشاءاللہ مسجد عمر فاروق میں 7:25 پر آپ حضرات کھڑے ہوں، صفیں درست کر لیں، صفوں میں جو جگہ خالی ہوں اسے پر کر لیں۔